अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम अल्लाह के वली थे और साथ ही साथ एक अजीम पेशवा भी थे कि पूरी दुनिया में हर चहार जानिब दावत व तबलीग का काम आप अंजाम देते रहे। हज़रात मोहतरम, आज इंशाअल्लाह इन्हीं के बायोग्राफ़ी और इन्हीं के सवाने हयात के बारे में जानेंगे कि ख्वाजा साहब कब पैदा हुए और तालीम व तरबियत आपकी कहाँ पर हुई, साथ ही साथ आपके शेख कौन थे, किससे आप बैत हुए, और साथ ही साथ दिल्ली आपकी आमद कब हुई, आप दिल्ली आखिर कब आए, और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के अजीम रूहानी बुज़ुर्ग हैं। असल नाम आपका बख्तियार और लक़ब जो है वो कुतुबुद्दीन है। आप यानी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी सादात में से हैं। अभी आप शिकमे मादर में ही थे, यानी अभी आप पेट में ही थे कि आपकी विलायत व बुजुर्गी के आसार नुमाया होने लगे थे। आपकी वालदा मोहतरमा फरमाती हैं कि दौरान हमल जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठती तो मेरे शिकम के अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती रहती थी। हज़रात मोहतरम, जब हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई तो फिर उसके बाद आखिर क्या हुआ, ज़रा वो समात करें। आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इस पर तकरीबन आम इत्तेफाक है कि आप 569 हिजरी मुताबिक 1173 ईस्वी को आधी रात के वक्त औश में पैदा हुए और आपकी पैदाइश के वक्त एक ऐसा नूर निकला जिसने तमाम घर को रोशन कर दिया, जिससे वालदा माजिदा को ये ख्याल गुजरा कि सूरज निकल आया है, और ये देख कर भी वो काफ़ी हैरान हुई कि आपका सर जो है वो सजदे में है और ज़बान मुबारक से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है। हज़रात मोहतरम, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत आखिर कहाँ पर हुई? आपके ख़ानदान वाले विलादत पर बेहद नाज़ा थे और घर की तमाम बरकतें आपके नाम से ही मंसूब करते थे, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की अभी 1.5 साल ही के थे कि शफीक वालिद का साया सर से उठ गया और उनकी वफ़ात के बाद परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी वालिदा मोहतरमा पर आ गई, जिन्होंने आपकी तालीम व तरबियत को एक अजीम मुक़द्दस फरीज़ा समझकर अंजाम दिया। हज़रात मोहतरम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन अलैहिर्रहमा की इब्तदाई तरबियत ख़ुद उनके वालिदा माजिदा ने की और आप जब 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हुए तो वालिदा माजिदा ने औश में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मौजूदगी को गनीमत जाना और ये तय किया कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसी अल्लाह वाले की हस्ती से वो अपने लड़के की बिस्मिल्लाह ख्वानी करवाएंगी। चुनांच उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ख्वाजा गरीब नवाज़ की खिदमत में भेजा। ख्वाजा गरीब नवाज़ उनकी तख्ती पर कुछ लिखना ही चाह रहे थे कि गैबी आवाज़ आई, ऐ मोइन, अभी लिखने में रुक जाइए, तवक्कुफ़ करिए, काजी हमीदुद्दीन नागौरी आ रहे हैं, वही हमारे कुतुबुद्दीन की तख्ती लिखेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज़ रुक गए, इतने में वो तशरीफ़ लाए और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने तख्ती उनको दे दी। काजी साहब ने दरियाफ्त किया कि तख्ती पर क्या लिखे? उन्होंने जवाब दिया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही।
قاضی صاحب یہ سن کر حیران رہ گئے اور پوچھا یہ تو 15ویں پارے میں ہے، تم نے کس سے پڑھا؟ خواجہ بختیار نے جواب دیا کہ میری والدہ ماجدہ کو 15 پارے یاد ہیں، وہ میں نے ماں کے پیٹ میں حق تعالیٰ کی تعلیم سے میں نے یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں باپ دونوں کا ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ بڑا ہاتھ ماں کا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ماں کے ہی پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، اور ماں جو بھی اس دوران کرے گی ان تمام چیزوں کا اثر بچے کی زندگی پر اور بچے پر ضرور پڑے گا۔ حضرات محترم، چونکہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ 15 پارہ کی حافظہ تھی، وہ اس کو پڑھتی تھی تو پیٹ میں ہی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سن کر یاد کر لیے تھے، تو اسی کو انہوں نے کہا کہ میں نے شکم مادر میں ہی حق تعالیٰ کی تعلیم سے ان کو یاد کر لیا ہے۔ جب 5 سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ نے ایک خادم کے ہمراہ آپ کو مکتب بھیجا، مدرسہ بھیجا۔ مدرسہ جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک اللہ والے ملے۔ اس اللہ والے نے خادم سے دریافت کیا کہ سعید ازلی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ خادم نے جواب دیا کہ تعلیم کے لیے مدرسہ لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا کہ اس کو مولانا ابو حفص کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین کو ابو حفص کے پاس لے جایا گیا جن سے خواجہ بختیار نے تعلیم حاصل کی۔ حضرات محترم، اسی طرح حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آخر کس سے بیعت ہوئے اس کے بارے میں بھی اب ذرا سماعت کریں۔ خواجہ بختیار کاکی بچپن ہی سے ذکر حق کے جذبے سے مغلوب تھے۔ جب بڑے ہوئے تو آپ کو ایک ایسے مرد حق کی تلاش ہوئی جن سے روحانی تسکین حاصل کر سکے۔ اسی درمیان خواجہ غریب نواز مختلف ممالک کی سیاحت کرتے ہوئے شہر اوش پہنچے تھے۔ خواجہ بختیار نے ان کی خدمت اور صحبت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی۔ خرقہ اور خلافت سے نوازے گئے اور اس طرح انہوں نے غریب نواز کے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات محترم، 573 ہجری میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور کعبہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور 585 ہجری میں مدینہ منورہ سے بغداد ہوتے ہوئے 586 ہجری میں ہرات پہنچے اور وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور یہاں سے اجمیر تشریف لے گئے۔ کچھ دن اجمیر معلیٰ میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین و معتقدین کے ہمراہ غزنین تشریف لے گئے۔ حضرات محترم، چونکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ ماجدہ سے ملاقات کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے آپ اپنے وطن اوش تشریف لے گئے، اور جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ واپس اجمیر تشریف لے آئے تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہندوستان روانہ ہوئے اور ملتان میں قیام فرمایا، جہاں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کو آپ نے شرف بیعت سے نوازا اور پھر اپنے مرشد کی رضا اور حکم سے دہلی کو مستقل اپنا مسکن بنایا۔ حضرات محترم، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چونکہ حافظ قرآن تھے، اس لیے روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ روزانہ ایک بار قرآن کو آپ ختم کیا کرتے تھے۔ آپ کو عبادت میں بڑا لطف آتا تھا۔ روزانہ 95 رکعات نفل پڑھتے اور ہر روز 3000 بار درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر لوگوں سے چھپا کر عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کو گوشہ نشینی زیادہ پسند تھی۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا جو ہے وہ آپ کا شعار تھا۔ اکثر و بیشتر فاقہ کشی میں اوقات آپ کی ہوتی تھی اور اکثر ہی فاقہ کے ساتھ گزارا کرتے، لیکن کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ گھر میں فاقہ ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور نہ کبھی کوئی حرفی شکایت ہی زبان پر لاتے، بلکہ خواجہ بختیار کاکی اپنے فقر و فاقہ پر فخر اور ناز کیا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے پاس اگر کہیں سے کوئی نذرانہ آتا تو اسے قبول نہیں فرماتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش نے کچھ روپے اور اشرفیہ آپ کی خدمت میں بطور نظر بھیجی تو آپ نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔
حضرات محترم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہی سماع کا بے حد شوق تھا۔ جب سماع میں عشق الہی سے لبریز اشعار سنتے تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی اور کئی روز تک یوں ہی بے خود رہتے آپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سماع نہ ہوتا تو نہ لقاء ہوتا اور نہ ہی لقاء کا لطف حاصل ہوتا۔ ایک بار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ شیخ علی سنجری کی خانقاہ میں تھے، وہاں سماع ہو رہا تھا جس میں قوال نے احمد جام کا جب یہ شعر پڑھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است، یعنی خنجر تسلیم کے مقتولوں کو ہر وقت غیب سے ایک اور ہی جان ملتی ہے، تو یہ سنتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے، جس کا اثر جو ہے وہ 7 دن اور 7 راتوں تک رہا۔ حضرات محترم حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر ذکر الہی اور عام مخلوق کی اصلاح و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے 14 ربیع الاول 633 ہجری مطابق 27 نومبر 1235 عیسوی میں اپنے معبود حقیقی سے جا ملے اور دہلی مہرولی میں قطب مینار کے نزدیک آپ مدفون ہوئے، جہاں سے آج بھی امن و شانتی، انسان دوستی اور محبت و اخوت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ حضرات محترم حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم اللہ کے ولی تھے، ساتھ ہی ساتھ صوفیاء کے ایک عظیم امام بھی تھے۔ حضرات محترم حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر فیوز و برکات اور ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں اور ان کے بتائے ہوئے فرمان کے تحت چلے تو یقیناً ہم بھی اللہ کے ولیوں میں شامل ہوں گے اور اللہ کے ولی بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم ولی بننا کوئی مشکل اور بہت زیادہ کٹھن کام نہیں نا، اللہ و رسول نے جو باتیں کرنے کو کہا ہے وہ کر گزریے، چاہے اس کے لیے جو ہو جائے، اور اللہ و رسول نے جس چیز کو کرنے سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیجئے، چاہے جو ہو جائے اس کو کبھی نہ کریں۔ یہی فارمولہ آپ اگر اپنا لیں تو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بنتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص انشاءاللہ نظر آئے گا۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔